خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے دور میں امام علی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ یہ کتنا بڑا سوال ہے، اور ان سوالات کے یہ جواب ہیں کہ جناب نے کیا کیا، امام علی علیہ السلام نے کیا کیا۔ اور قرآن مقدس کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے پڑھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم امت محمدیہ سے اور پہلے بھی ہم امام بناتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ہدایت کرتے رہیں۔ تو یہ کام ہے جو جناب نے سر انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا ہے وہ معاملہ ہے فدق کا۔ فدق کے حوالہ سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے دربار میں، حضرت ابو بکر کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے مطالبے کے لیے گئی ہیں، اور اس کے بعد روایات میں یہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام بھی حضرت جناب ابو بکر کے پاس فدق کے مطالبہ کے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا معاملہ یہ ہے، اب فدق کے معاملہ میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ فدق کیونکہ نبیوں کی وراثت مالی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے فدق نہیں بنتا۔ تو سیدہ نے فغضبت، آپ کو غصہ آیا، غضب آیا۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی بات سن کے تو غضب نہیں آیا۔ فاطمہ کو اس سے پیاری بات کیا ہو سکتی ہے کہ جناب فاطمہ کو اس کے بابا کی حدیث سنائی جائے اور وہ خوش ہو؟ غضب تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ چلیں اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا۔ ہاں، یہاں پہ ایک سوال ہے، اگر شیخین کی اطاعت فرض و لازم ہے تو جب جناب ابو بکر نے یہ کہہ دیا کہ فدق میں نبیوں کے مال جو ہے بطور وراثت نہیں ہوتا، پھر یہی بات بخاری میں روایت ہے کہ جناب علی علیہ السلام یہی مطالبہ لے کے حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ حضرت عمر کے دور میں بھی گئے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے جناب ابو بکر کی بات کو حجت نہیں سمجھا، آخری نہیں سمجھا، اس لیے یہ مطالبہ لے کے وہ جناب عمر کے دور میں بھی ان کے پاس بھی گئے ہیں مطالبے کے لیے۔ یہ تیسرا معاملہ جو پیش آیا کہ آپ فدق کے معاملہ میں کیا تو جناب عمر فرماتے ہیں جس طرح ابو بکر نے کیا میں بھی اسی طرح کروں گا، اور جناب عمر یہ بھی فرماتے ہیں کہ علی تو اس دور میں بھی آیا تھا جب ابو بکر کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو بکر کا دور تھا جناب ابو بکر کا، تو اس وقت بھی آیا تھا اور تم نے یہ مطالبہ، آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا، اے علی آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ نبیوں کا مال وراثت کے طور پر نہیں ہوتا، میں بھی یہی کہوں گا۔ یہاں تک بات مسلم میں، بخاری میں، اس طرح یہ کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ تو یہ پہلا معاملہ نبی کو دفن کرنے والا، خلفاء کے دور میں امام علی کیا کر رہے تھے؟ آپ نے جو فرمایا کہ میں اپنی طاقت، اپنے علم، اپنے حلم اور اپنی فصاحت و بلاغت کے مطابق چلاؤں گا، پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن و دفن کا انتظام، جو کہ بہت بڑا مقدس کام ہے، جناب کے حصے میں آیا۔ قرآن کو جمع کرنا جناب کے حصے میں آیا، اور جناب امام علی علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ شیخین کی اطاعت کہاں تک کیسے واجب ہے۔ اور اگلی بات آگے چلتے ہیں، اور تیسری بات کو میں آپ کے سامنے آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں کہ شیخین سے کیا امام علی علیہ السلام نے اختلاف کیا؟ شیخین کی اطاعت یا اس کے بعد خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی اطاعت فرض و لازم ہے، یہ کتب اہل سنت ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں صحیح مسلم کھول رہا ہوں، صحیحین میں سے مسلم کھول رہا ہوں، اور اس کا یہ ترجمہ جناب کیا ہے علامہ وحید الزمان نے، اور اس کے بعد اس کا صفحہ نمبر 260 ہے، 260 نمبر صفحہ اس کا، باب جواز تمتع، حج تمتع کے جواز کی بات ہو رہی ہے کہ کیا حج تمتع جائز ہے، حج اور عمرہ ایک دفعہ۔ اور حدیث نمبر سن لیں، اس کی حدیث نمبر ہے 2964، یعنی 2964 نمبر اس کی حدیث ہے، سن لیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور سلامتیں، اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں، سن لیں، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان نے حج تمتع پر پابندی لگائی، منع کر دیا کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ نہیں ہوگا۔
تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے پیارے وسیع جناب علی فرماتے فقال علی، جناب علی علیہ السلام فرما ما تريد الى امر فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا عنہ، جناب عثمان کو فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ارادہ کر رہے ہو اے عثمان، ما تريد الى امر فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا عنہ، جو کام نبی اپنی زندگی میں کرتے تھے، کیا وہ کام اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کیا تم اس کام سے منع کرو گے؟ فقال عثمان، تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعنا منکا، اپنی طرف سے ہمیں آپ چھوڑ دیجئے۔ فقال انی لا استطیع ان ادعک فلما ارعا علی ذالک اہلا بہما جمیعا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنانے کے بعد امام علی فرماتے ہیں عثمان آپ اس بات سے منع کریں گے کہ جو کام خود نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور پاک میں کیا، حج تمتع، تو جناب عثمان فرماتے ہیں اس بارے میں علی ہمیں چھوڑ دیجئے۔ تو جناب علی فرماتے ہیں نہ میں تو نہیں چھوڑوں گا، کیوں؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ نے اماموں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت، اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ کبھی امام کہہ دے کہ اچھا کیا بات ہے چھوڑ دو، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، امام نہیں ایسے کرتے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا فقال انی لا استطیع، میں تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اچھا سن لیں، میں علامہ وحید الزمان کا ترجمہ آپ کے پیش خدمت کر دیتا ہوں، سن لیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب نے فلاں بات کر دی، فلاں، میں ترجمہ ہو بہو لفظ بلفظ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں اصفان مقام میں جمع ہوئے۔ حضرت عثمان متع یعنی حج تمتع سے منع کرتے تھے، یعنی ایام حج میں کہ وہ تمتع ہے، یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے سے منع کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ارادہ ہے تمہارا اس کام کے ساتھ جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور تم اس کام سے منع کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے کہا تم ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پر، یہ ترجمہ علامہ وحید الزمان کا ہے، تم ہمیں چھوڑ دو ہمارے اس حال پر۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ علیہ السلام میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں نہیں، یہی بات تھی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب حضرت علی نے یہ حال دیکھا تو حج و عمرے دونوں کو لبیک پکارا، آپ نے تلبیہ پکارا، حج اور عمرے کا، حج تمتع کا تلبیہ پکار کے وہ اس سنت کو ختم کر دیا اور وہی سنت کو دوبارہ زندہ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں نے اپنا تمام باتیں الحمدللہ حوالے کے ساتھ کتب اہل سنت سے بخاری، مسلم، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتابوں سے الحمدللہ یہ ساری باتیں آپ کی پیش خدمت کی ہیں۔ اب میں کسی بات پر کوئی موقف دینے کے لیے کہ قابل نہیں ہوں، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، علامہ نہیں ہوں، فہامہ نہیں ہوں، میں کسی بات پہ کوئی موقف نہیں دیتا۔ اب میرے سامعین، میرے سننے والے اہل علم، اہل شعور، اہل فہم، یہ سارے اس بات کو اپنے اپنے ذہن کے مطابق ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ لیں، سمجھ لیں اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں جواب دیں کہ کیا آپ کو اس ویڈیو سے حاصل ہوا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے، یہ ساری معاملات آپ دیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ کتب اہل سنت سے روایات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔